سب سے بڑا کام جو ہم کر رہے ہیں اور جو منہاج القران کی پہچان ہے پوری ورلڈ میں، وہ یہ کہ دین کو انتہا پسندی سے ہٹا کر دین کو اعتدال اور ماڈریشن کا تصور دے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اب انتہا پسندی عقیدوں میں بھی ہے، شخصیتوں میں بھی ہے، طریقوں میں بھی ہے لوگوں کے اندر، اور انسانی عالمی سطح پر بھی ہے۔ ہر سطح کی انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سو جن لوگوں کی طبیعت میں اعتدال اور ماڈریشن نہیں ہے وہ ہمیں پسند نہیں کریں گے۔ میری بات سمجھ گئے؟ جن لوگوں کی طبیعت میں انتہا پسندی ہے، فتویٰ لگانا، مسلمانی سے خارج کرنا، سنیت سے خارج کرنا، غیر سنی بنانا، کافر بنانا، مرتد بنانا، جن لوگوں کی طبیعت اور زندگیاں اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ آپ نے زندگی میں کتنے لوگوں کو داخل اسلام کیا؟ صرف ایک سوال کرو، جواب نفی میں ہوگا۔ داخل اسلام ایک بھی نہیں کر سکے اور خارج از اسلام ہزاروں کو کر چکے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم دین سے خارج نہیں کرتے، ہمارا کام خارج کرنا نہیں، ہمارا کام داخل کرنا ہے۔ جو لوگ اہل سنت کے عقیدے سے بھٹک گئے تھے غلط اعتقادی وجہ سے، ہم ان کو اہل سنت میں داخل کرتے ہیں، کسی کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا۔ اب تو اعتدال سے، محبت سے، اور پھر اگلی بات امپورٹنٹ یہ کہ اہل سنت عقیدہ جو منہاج القرآن کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس عقیدہ اور مسلک تھا، یہی عقیدہ اور مسلک اہل سنت کا، یہی سواد اعظم ہے، یہی الجماعہ ہے، اور یہی بخشا ہوا جماع ناجی ہے۔ آقا نے اسی کی خبر دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے اہل سنت کا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ مگر آج کے دور میں عقیدہ اور مسلک صحیح تھا مگر ان کے پاس دلیل اور علم ختم ہو گیا تھا، دلیل نہیں رہی تھی۔ کوئی پوچھے تو میلاد النبی، میلاد کیوں کرتے مناتے ہو؟ بس ایک روایت ہے، مگر اگر دلیل دینی پڑ جائے تو دلیل ہاتھ میں نہیں رہی تھی۔ میری بات سمجھ گئے؟ آپ عرس کیوں مناتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کیوں ضروری ہے؟ ایک روایت، ٹریڈیشن ہے، بزرگ مانتے چلے آ رہے ہیں، مگر کوئی قرآن و سنت سے علمی دلیل پوچھے تو دلیل، کیا میری بات درست ہے؟ دلیل نہیں رہی تھی۔ حضور کے توسل کو مانتے تھے، اولیاء کو، انبیاء کے وسیلے کو، مگر کوئی آپ کے ساتھ دو چار آیتیں غلط معنی بیان کر کے کھڑا ہو جائے تو آپ دلیل دینے میں کمزور ہو گئے تھے۔ حضور کی شفاعت کو مانتے ہیں، عقیدہ صحیح ہے، مگر دلیل نہ رہ گئی تھی۔ الغرض اس عقیدہ اہل سنت پہ جو سواد اعظم کا مسلک صحیح اور عقیدہ حق کا ہے، اس پر ظلم یہ ہو گیا تھا کہ جنہوں نے اس کو مضبوط و مستحکم کرنا تھا انہوں نے صرف فتویٰ بازی کا کام اپنے ذمہ لے لیا، فقط فتویٰ بازی، بولنے سے فتوے، لکھنے سے فتوے، اور کوئی غرض ہی نہیں۔ آج کے لوگوں کی بولی کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کس طرح نالج چاہیے، پوری ورلڈ میں گڑھے کی مچھلیاں بن گئی تھی، تالاب کی مچھلیاں، انہیں خبر ہی نہیں کہ تالاب سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ عالم عرب میں اس عقیدے پر حملے کیا ہے، پوری دنیا میں اس عقیدے پر حملے کیا ہے، انہوں نے آنکھ ہی نہیں کھولی، دنیا میں گڑھے اور تالاب سے باہر نکلے ہی نہیں۔ انہوں نے مسلک کو، سواد اعظم کو اپنے اپنے ناموں کے اوپر محصور کر کے فرقہ، تنگ چھوٹا سا فرقہ بنا دیا تھا، اور بند گلی میں اندھیرے میں بند کر کے رکھ دیا تھا، اور دلیل نہیں رہی تھی۔ منہاج القرآن کا کنٹریبیوشن یہ ہے پچھلے 30-32 سال میں کہ منہاج القرآن نے اس مسلک سیاح کو، جو اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا کا مسلک تھا، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مسلک تھا، جو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا مسلک تھا، جو حضرت مجدد الفسانی کا مسلک تھا، جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا مسلک تھا، جو علامہ فضل حق خیر آبادی کا مسلک تھا، جو خواجہ اجمیر حضرت قطب الدین مختار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، سرکار سیدنا غوث العظم جیلانی سے لے کر اوپر خلفائے راشدین تک، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، سب کا یہی مسلک تھا۔ مگر اس دور میں آ کر اس مسلک کے لوگ دلیل سے محروم ہو گئے تھے، چونکہ جنہوں نے دلیل فراہم کرنی تھی انہوں نے فتوے کے ہتھیار اٹھا لیے، کافر بنانے لگ گئے اور مرید بنانے لگ گئے اور نذرانوں پہ پلنے لگ گئے اور
اور لوگوں کو علم دینا، دین سکھانا، دلیل دینا، قرآن دینا، حدیث دینا، اور اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کا کام چھوڑ دیا تھا۔ منہاج القرآن کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ 32 سالوں میں اس صحیح مسلک اور سواد اعظم پر قرآن اور حدیث کے اتنے دلائل کے سمندر بہا دیے ہیں کہ کوئی مخالف بھی اب سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اگر کوئی میلاد کی بات کرے تو ہزار صفحات پر مشتمل میلاد پر قرآن و حدیث کے دلائل کی کتابیں دے دی ہیں آپ کو۔ کوئی حضور کے توسل کی بات کرے تو آدھے درجن سے زائد صرف وسیلے کے موضوع پر قرآن اور حدیث کے ہزارہا دلائل پر مشتمل۔ قرآن اور حدیث سے باہر کوئی بات نہیں کی تاکہ کوئی رد نہ کر سکے۔ جو بات کی قرآن سے کی، جو بات کی صحیح بخاری سے کی، جو بات کی صحیح مسلم سے کی، ابو داؤد سے کی، ترمذی سے، صحاح ستہ سے، دلائل سے کی، جرح و تعدیل کے ساتھ کی، اسناد کے ساتھ کی، پھر ائمہ تفسیر سے بات کی، یعنی چھوٹے درجے کے حوالے، بولیے چھوٹے درجے کے حوالے کہ جن پر کوئی انگلی رکھ سکے۔ اس لیے مخالفت کوئی دوسرے عقیدے والا ہماری لاکھ کرتا پھرے، مگر آج کے دن تک الحمدللہ ہماری کئی ہوئی بات پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکا کہ یہ بات غلط کی ہے۔ تو توسل کی بات ہو تو ہم نے دلائل کے سمندر دے دیے، شفاعت کی بات ہو تو دلائل کے سمندر دے دیے، میلاد کی بات ہو تو سمندر دے دیے، اولیاء و صالحین کی شان کی بات ہو تو سمندر دے دیے، شان اہل بیت کی بات ہو تو درجنوں کتابوں میں دلائل کے سمندر دے دیے، شان صحابہ کی بات ہو تو درجنوں کتب میں دلائل کے سمندر دے دیے۔ الغرض جس زیارت مزارات کی بات ہو تو سمندر دے دیے، جس ایصال ثواب کی بات ہو تو سمندر دے دیے، دست بوسی کا مسئلہ آئے تو سمندر دے دیے، جس چھوٹے بڑے مسئلے کو لے لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہو دلائل کے سمندر دے دیے، تقلید پر مذہب حنفی پر دلائل کے سمندر دے دیے۔ 30,000 احادیث کا ذخیرہ جامع و سنہ میں نے تیار کر دیا، اور یہ 1200 سال کے بعد اسلام کی تاریخ کا 1000 سال 1200 سال صحاح ستہ کے بعد حدیث پاک کا سب سے بڑا ذخیرہ تیار ہوا ہے جو میں نے دیا آپ کو۔ تو منہاج القرآن نے جرم یہ کیا ہے، منہاج القرآن نے گناہ یہ کیا ہے کہ ان بے دلیلوں کو دلیل دے دی ہے، جن کے پاس علم نہیں تھا انہیں علم دے دیا ہے، اور آپ کے اعتماد کو اتنا پختہ کر دیا ہے، آپ کے کانفیڈنس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب کوئی شخص آپ کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک اعتراض کا جملہ بولے، آپ جٹ میری 10 کیسٹیں خطابات کی اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔